الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामीन किराम, पिछले जुमे हम लोगों ने सूरतुल हाक़्क़ा की इब्तिदाई 12 आयतों पर गुफ्तगू की थी। आज मैंने आप हज़रात के सामने इस सूरत मुबारका की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 25 तक, आयत नंबर 37 तक, ये तकरीबन 25 आयतें तिलावत की हैं। आज हमें इंशाअल्लाह इन आयत मुबारका के तर्जमे को और इनके मफ़हूम को समझना है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, हम लोगों ने तफसीर का जो ये सिलसिला शुरू किया है, ये कुरान पाक की आखिरी सूरतों से शुरू किया है। लेकिन कुरान पाक की ये आखिरी सूरतें नुज़ूल के एतबार से आम तौर पर ये कुरान की इब्तिदाई सूरतें हैं और आखिर की ये सूरतें आम तौर पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं और मक्का मुकर्रमा में इन सूरतों के जो मुखातब थे वो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का थे। इसीलिए बुनियादी तौर पर 3 अहम अकायद पर इन आयात मुबारका में ज़ोर दिया गया है। नंबर 1 तौहीद,
نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ چنانچہ یہ آیات مبارکہ جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قیامت کیسے قائم ہوگی اس کا ایک منظر کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کو نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو اس کی کچھ منظر کشی کی گئی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کی ان صورتوں میں کثرت سے عقیدہ آخرت کو، قیامت کے وقوع کو، قیامت کے بعد آنے والے حساب و کتاب کو، پھر جنت اور جہنم میں جانے کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بگاڑ میں اور انسانی زندگی کے بننے میں عقیدہ آخرت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو بندہ عقیدہ آخرت میں مضبوط ہوگا، ہر وقت اس کے سامنے آخرت ہوگی، اس کی زندگی میں اتنی ہی صلاح اور فلاح اور سدھار ہوگا۔ اور جو انسان جتنا آخرت سے غافل ہوگا اس کی زندگی میں اتنا ہی بگاڑ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار جرائم ہیں، اور ان جرائم کو روکنے کے لیے حکومتیں کوشش کرتی ہیں، سخت سے سخت قانون بنائے جاتے ہیں، اور ہر ملک کے اندر لاکھوں افراد پولیس کی اور فوج کی اور آرمی کی شکل میں ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہوتا ہے جرائم پر قدغن لگانا، جرائم کو روکنا۔ حالانکہ جرائم پہ قدغن لگانے والی سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ جتنا آخرت پر یقین ہوگا انسان اتنا ہی جرائم کی دنیا سے دور ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شراب بہت سے جرائم کا سبب اور ذریعہ ہے، کیونکہ جب شرابی شراب پیتا ہے اور ہوش و حواس کھو دیتا ہے تو نہ جانے کیسے کیسے وہ جرم کرتا ہے۔ تو ایک زمانے میں، اب سے تقریباً 100 سال پہلے، امریکہ کی حکومت نے شراب پر پابندی لگا دی۔ تو یہ قانون بنا دینا اور لاٹھی کے زور پر اس قانون کو لاگو کرنا یہ جرائم کو ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سخت پابندی لگائی اور جگہ جگہ جو ہے پولیس والے جو ہے نگرانی کرتے تھے کہ کوئی شراب تو نہیں پی رہا ہے۔ ساری جو شراب کی فیکٹریاں تھیں ان کو بند کرا دیا گیا اور بہت سخت قانون بنا دیا گیا، سخت سے سخت سزائیں متعین کر دی گئیں اور لوگوں کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ لیکن اتنے سخت قانون کے باوجود کسی نے شراب نہیں چھوڑی۔ اب لوگوں نے ان لیگل طریقے سے گھروں میں شراب بنانی شروع کر دی۔ اب پہلے جو فیکٹریوں میں شراب بنتی تھی تو وہاں تو کچھ اصول ضابطے تھے، اس کے مطابق وہ شراب بنتی تھی، اس کے نقصانات اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اب جب لوگوں نے ان لیگل طریقے سے چوری چھپے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں شراب بنانی شروع کی تو وہاں کوئی حدود نہیں ہے، وہاں کوئی اصول ضابطے نہیں ہیں، تو وہ شراب جو بنی وہ پہلے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اور جب حکومت نے دیکھا کہ شراب پہلے تو فیکٹریوں میں بنتی تھی، اب ہر گلی کوچے میں بن رہی ہے، اور پہلے والی شراب صحت کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی تھی، یہ شراب جو ہے جو ان لیگل طریقے سے بن رہی ہے اس کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، نقصانات اور بڑھ گئے، تھک ہار کر حکومت نے وہ پابندی ختم کر دی۔ اب اسی شراب کو آپ دیکھیے دور نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب کے معاشرے میں ہدایت کا چراغ لے کر تشریف لائے، وہاں شراب پینا ایک بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑی قابل فخر چیز تھی شراب پینا۔ شراب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ عاشقانہ تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 50 عربی زبان میں شراب کے لیے نام، صبح کی شراب کا نام الگ،
شام کی شراب کا نام الگ، اس کی الگ الگ قسموں کے نام الگ، اور جو شعراء ہوتے تھے وہ پورے پورے قصیدے کہتے تھے شراب کے فضائل میں۔ اس طرح عربوں کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں یہ عرب اسلام میں داخل ہوئے اور صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے اور عقیدہ آخرت ان کے دلوں میں رچ بس گیا، تو ایسا عمل شراب پینے کا جس سے ان کا عشق کا تعلق تھا، عقیدہ آخرت کی وجہ سے وہ چھوڑنا اتنا آسان ہو گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ شراب حرام ہو گئی، تو محلے میں منادی نے اعلان کیا، سنو الا وان الخمر قد حرم، کہ شراب جو ہے حرام کر دی گئی ہے۔ تو گھروں کے اندر جو لوگ شراب پی رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا، انہوں نے اس کو وہیں پٹک دیا۔ جن کے اس اعلان کے سننے کے وقت جن کے ہونٹوں سے شراب کا جام لگا ہوا تھا، انہوں نے وہ گھونٹ منہ کے اندر لینے کی جرأت نہیں کی، بلکہ وہیں اس شراب کے گلاس کو پھینک دیا۔ اور قیمتی قیمتی شراب جو مٹکوں میں تھی، اگر وہ غیر مسلموں کو بیچنا چاہتے کتنا مالی فائدہ ہوتا، ٹھوکریں مار مار کے ان مٹکوں کو بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو وہ شراب جس سے عشق کا تعلق تھا اتنی آسانی سے کیسے چھٹ گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں عقیدہ آخرت تھا۔ اور امریکہ میں ساری طاقت صرف کرنے کے باوجود، قانون بنانے کے باوجود اور ساری فوج اور پولیس کو ایکٹیو کرنے کے باوجود کسی نے بھی شراب نہیں چھوڑی، کیونکہ ان کے دل میں عقیدہ آخرت نہیں تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ بار بار قرآن آخرت کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مستقل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کثرت سے عقیدہ آخرت کو بیان کرتا ہے، قیامت کے مناظر، قیامت کی ہولناکیاں، حساب و کتاب کی سختیاں، جنت و جہنم کی تفصیلات۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا تو پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں ان آیات مبارکہ میں جو قیامت کے اور حساب و کتاب کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لہذا ہم لوگ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی، ایک کو نفخہ صعق کہتے ہیں اور ایک کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، سارے انسان اور جانور سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ سور جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح جانور کی سینگ ہوتی ہے، تو سینگ نما کوئی چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، تو اس کے نتیجے میں اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ ساری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک ہی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور آسمانوں زمینوں کو اٹھا کر ایک ضرب میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی چیز، یعنی اس دن قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان اس دن بودا ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ آج تو آسمان اتنا مضبوط ہے کہ ایک دراڑ اس میں نظر نہیں آتی، لیکن اس دن آسمان اتنا بودا اور کمزور ہو جائے گا کہ وہ آسانی سے پورا آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
والملک علی ارجائها، اور فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتے آسمان کے کناروں پہ چلے جائیں گے، کیونکہ آسمان جب پھٹے گا تو بیچ سے پھٹنا شروع ہوگا، تو فرشتے جو ہے وہ آسمان کے کناروں میں چلے جائیں گے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے کناروں پہ جا کر پھر انتظار کریں گے اللہ کے حکم کا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے اور جنتیوں کو پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، فرشتے اللہ کے اس حکم کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ تعداد میں 4 ہیں۔ اس وقت 4 فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس تعداد کو ڈبل کر دیا جائے گا اور 4 کے بجائے 8 فرشتے اس دن عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز، کوئی چھپی ہوئی بات، تمہاری زندگی کا کوئی راز اس دن چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس دن ہر انسان کا کچا چٹا سب سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بہرحال وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی میں کیا کہیں گے؟ فیقول، تو وہ کہیں گے لوگوں کو مخاطب بنا کے، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس طرح ایک بچہ اسکول میں جب اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے اور وہ اپنا شہادہ اور سرٹیفکیٹ لے کے گھر میں آتا ہے تو گھر کے ایک ایک فرد کو وہ دکھاتا پھرتا ہے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، اور اس کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ تو اس وقت بھی یہ نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور دائیں ہاتھ میں آنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا، تو یہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو لوگو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں آج کیوں کامیاب ہوا، میرا نامہ اعمال میرے رائٹ ہینڈ میں مجھے کیوں دیا گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ دنیا میں میرا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے اپنے حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے، کہ جو میں اس دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب یہ جو ہے اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، کیونکہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا تو اب یہ کامیاب ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت جو ہے وہاں کی جو زندگی ہے وہ عیشۃ راضیہ، پسندیدہ زندگی، جو چاہے گا ملے گا، جیسا چاہے گا ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ جو بھی تمہاری خواہشات ہوں گی سب تمہیں وہاں ملے گی، جو تم مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہم یعیشون فلا یموتون، ایسی پسندیدہ زندگی کہ وہ زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو چاہے انسان کتنے مزے میں ہو اور کتنی ٹھاٹ باٹ کی عالیشان زندگی ہو، مگر موت کا خطرہ ہر ایک کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ انہم یعیشون فلا یموتون، وہ زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ ویصحون فلا یمرضون، اور صحت مند رہیں گے اور بیمار نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ مزے کریں گے،
ہر ان کی خواہش پوری ہوگی، کوئی ناگواری ان کو نہیں محسوس ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جو اونچے اونچے باغات ہوں گے، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ آج اگر ہمیں کسی درخت کا پھل لینا ہوتا ہے تو ہمیں کبھی اس درخت کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، یا کبھی کسی ڈنڈے وغیرہ سے پھل کو توڑ کر اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جنت کے جو پھل ہوں گے اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے کہ آپ آسانی سے ہاتھ بڑھا کر وہ جنت کا پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر۔ کیوں؟ ان گزشتہ اپنے کاموں کی وجہ سے جو تم نے پچھلے زمانے میں، پچھلے دنوں میں کیے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے، من مانی کو چھوڑ کر رب چاہی والی زندگی گزاری ہے، اپنے ان گزشتہ اعمال کی بنیاد پر آج تم کلو واشربوا ہنیئا، خوب مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھ کو نہ بتایا جاتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے جو موت آئی تھی یہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں جس مال پہ میں اکڑتا تھا اور پیسے کے ذریعے اپنی ہر پریشانی کو میں دور کر لیتا تھا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا کوئی مال آج میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور ختم ہو گیا۔ سلطان کے معنی حکومت کے آتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے زور آور ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو حکومت ہے اس کے پاس، کوئی کسی گاؤں کا چودھری ہے تو اس کی چودراہٹ ہے، کوئی کسی علاقے کا نیتا ہے تو ساری جو ہے چودراہٹ اور ساری نیتا گیری اور ساری بادشاہت سب اس دن ختم ہو جائے گی۔ خذوہ فغلوہ، اور حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پٹا ڈال دو تاکہ پہچان ہو کہ یہ مجرم ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں اس کو جکڑ دو جس کی پیمائش 7 ہاتھ کے برابر ہے، 70 ہاتھ کے برابر ہے۔ ایک ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے، اس میں اس کو جکڑ دو۔ اور فسلکو کا ایک ترجمہ جو کہ حقیقی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ زنجیر میں اس کو پرو دو، جس طرح تسبیح کے دانے جب ہم لڑی کے اندر پروتے ہیں تو وہ ہر دانے کے اندر سے دھاگا آر پار ہوتا ہے، تو یہ زنجیر اس کے جسم کے اندر سے آر پار نکال کر اس طرح اس کو اس زنجیر کے اندر پرو دو۔ یہ ان تمام سختیوں کا اور عذاب کی ان تمام شکلوں کا مستحق کیوں ہوا؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، دنیا جو دار العمل تھا وہاں اس کی زندگی کیسی تھی؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، خدائے بزرگ پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ نہ تو حقوق اللہ یہ ادا کرتا تھا اور نہ حقوق العباد کو ادا کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی تھی۔ ظاہر ہے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں،
ہمارے دین میں جو احکام ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا تو حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں نہ تو حقوق اللہ پورے کرتا تھا، خدائے بزرگ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور نہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوئی دلچسپی تھی، جس کا نمونہ ایک پیش کیا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی مسکین کو کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا، خود تو کیا کھلائے گا، کسی دوسرے کو بھی پھوٹے منہ یہ کسی مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، چنانچہ آج اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین کہتے ہیں زخموں میں سے جو پانی نکلتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پیپ، جو بدبودار انتہائی سڑا ہوا پانی جو زخموں میں سے رستا ہے، اس کو غسلین کہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی غذا ہے۔ اب یا تو جہنمیوں کے زخموں سے جو پانی نکلے گا وہی پانی ان کی غذا ہے، یا کوئی اور جہنم کی غذا ہے جو اس زخموں کے پیپ کے مشابہ ہوگی۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور یہ جو سڑا ہوا زخموں کا پانی ہے غسلین، یہ صرف مجرمین پیئیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر مجرمانہ زندگی اختیار کی۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل جب روز محشر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہم وہاں پر سرخرو ہو، اور وہاں کی ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا نہ پڑے۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.